السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسن قریشی ایڈوکیٹ۔ آج ہم ڈسکس کریں گے آئین پاکستان کا آرٹیکل 63 ہے، یعنی کہ ڈسکوالیفیکیشن آف اے ممبر آف نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی، سینٹ آن دی بیسس آف ڈیفیکشن، یعنی کہ کوئی بھی جو نیشنل اسمبلی کا یا سینٹ کا یا پروونشل اسمبلی کا ممبر ہے وہ منحرف کب قرار پائے گا اور کب وہ ڈسکوالیفائی نااہل ہو جائے گا منحرف ہونے کی بنا پر۔ اس کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اگر کوئی بھی ایم این اے ہے، کوئی بھی سینیٹر ہے یا کوئی بھی ایم پی اے ہے، وہ ریزائن کر دیتا ہے اپنی پارٹی کی ممبرشپ سے اور کوئی دوسری پارٹی جوائن کر لیتا ہے، تو ایسے ممبر کو جو پارٹی ہیڈ ہے وہ ڈیفیکٹڈ ڈکلیئر کر سکتا ہے، یعنی کہ منحرف اس کو ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ اب دوسری گراؤنڈ یہ ہے کہ اب کوئی بھی ممبر، چاہے وہ پروونشل اسمبلی کا ہو، سینٹ کا ہو، سینیٹر ہو یا نیشنل اسمبلی کا ایم این اے ہو، وہ ووٹ دینے سے انکار کرتا ہے، یعنی کہ ابسٹین کرتا ہے، ووٹ نہیں دیتا، یا اپنی پارلیمانی پارٹی کا جو ڈیسیجن ہے اس کے برعکس ووٹ دے دیتا ہے 3 الیکشنز میں، یعنی کہ اگر پرائم منسٹر کا الیکشن ہو رہا ہے تو اپنی پارٹی کے خلاف وہ ووٹ دے دیتا ہے، پھر بھی ڈیفیکٹڈ قرار دیا جا سکتا ہے۔ چیف منسٹر یعنی کہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو رہا ہے تو پھر بھی پارٹی ڈائریکشن کے برعکس اگر وہ ووٹ دیتا ہے تو ڈیفیکٹڈ منحرف قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی منی بل ہے، اس پارٹی ڈیسیجن کے اگینسٹ منی بل کے حوالے سے پارٹی کا ڈیسیجن ہے، لیٹس سپوز ایک پارٹی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے اس منی بل کو اپوز کرنا ہے مگر وہ اس کے حق میں ووٹ دے دیتا ہے، تو یہ بھی ڈیفیکٹڈ کینڈیڈیٹ، ڈیفیکٹڈ ممبر جو ہے ڈکلیئر کیا جائے گا۔ اسی طرح کانسٹیٹیوشن کے اندر، آئین کے اندر امینڈمنٹ ترمیم کے حوالے سے اگر کوئی بل ہے تو اس کے بھی اگر پارٹی ڈیسیجن ہے کہ اس کے خلاف ووٹ دینا ہے تو یا اس کے حق میں ووٹ دینا ہے، تو وہ پارٹی ممبر جو پارلیمانی پارٹی کا ممبر ہے، ایم این اے، سینیٹر یا ایم پی اے، وہ اس کے برعکس پارلیمانی جو پارٹی ہے اس کے ڈیسیجن کے برعکس اگر ووٹ دے دیتا ہے تو پھر بھی اس کو ڈیفیکٹڈ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے، ڈیفیکٹڈ قرار دیا جائے گا۔ یہ جو ووٹ آف نو ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے معاملے میں بھی اگر پارٹی ڈیسیجن کے برعکس اگر وہ ووٹ دیتا ہے تو اس کو ڈیفیکٹڈ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ 4 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اگر وہ ریزائن کرتا ہے اور کوئی اور پارٹی جوائن کر لیتا ہے پھر بھی ڈیفیکٹڈ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے، اور اپنی پارٹی کے ڈیسیجن کے برعکس جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ ایک ڈیسیجن کرتی ہے، اس کے برعکس چیف منسٹر کے الیکشن میں یا پرائم منسٹر کے الیکشن میں پارٹی کے ڈیسیجن کے برعکس ووٹ دیتا ہے، پھر بھی ڈیفیکٹڈ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس یا ووٹ آف کانفیڈنس کی جب ووٹنگ ہو رہی ہو اس میں بھی پارٹی ڈیسیجن کے برعکس اگر وہ ووٹ دیتا ہے پھر بھی ڈیفیکٹڈ ڈکلیئر کیا جائے گا۔ اسی طرح نمبر 3 پہ آ جاتا ہے کہ جو امینڈمنٹ ان کانسٹیٹیوشن ہے اور منی بل کے حوالے سے اگر ووٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے اپنی پارٹی ڈیسیجن کے برعکس وہ ووٹ دیتا ہے تو ڈیفیکٹڈ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ اب ڈیفیکٹڈ کون ڈکلیئر کرے گا، یہ بڑا کوسچن ہے۔ جو پارلیمنٹری کمیٹی، پارلیمانی پارٹی جو ہے جو ڈیسیجن کرے گی، یعنی کہ وہ کسی حوالے سے ڈیسیجن کرتی ہے، اپنے ممبرز کو کہتی ہے کہ ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے، اس کینڈیڈیٹ کو پرائم منسٹر کے یا چیف منسٹر کے یا منی بل کے حوالے سے ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا، جو ڈیسیجن ہوگا اس سے کوئی ممبر ڈیویٹ کرتا ہے، اس سے وہ منحرف ہوتا ہے، تو پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ اس کے پاس یہ ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ اس کو ڈیفیکٹڈ ڈکلیئر کرے۔ ڈیفیکٹڈ ڈکلیئر کرنے سے پہلے وہ اس کو ایک شو کاز نوٹس دے گا اور اس کو کہے گا کہ کیوں نہ آپ کو میں ڈیفیکٹڈ ڈکلیئر کروں۔ تو اس کے بعد اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ریفرنس بھیجوں تو وہ پھر پارٹی ہیڈ ریفرنس بھیجے گا پریزائڈنگ آفیسر جو بھی ہوگا۔ اگر سینٹ میں ہے تو چیئرمین سینٹ ہوگا، نیشنل اسمبلی میں ہے تو اسپیکر ہوگا، پروونشل اسمبلی میں ہے تو وہاں بھی اسپیکر ہوگا۔ تو جو بھی ہوگا اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اس کو پارٹی ہیڈ جو ہے ایک ڈکلیریشن بھیجے گا کہ انہوں نے ہماری یہ پارلیمانی پارٹی کا یہ ڈیسیجن تھا، اس سے انہوں نے انحراف کیا ہے، لہٰذا
ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو وہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے, جو چیئرمین سینٹ ہو گیا یا اسپیکر ہو گیا, وہ آئین کے مطابق 2 دن کے اندر اندر وہ ریفرنس چیف الیکشن کمیشن کو بھیجنے کا پابند ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو ایٹومیٹیکلی یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ بھیج دیا گیا ہے, اور جو پارٹی ہیڈ ہے جہاں وہ پریزائڈنگ آفیسر کو ایک کاپی ڈکلیریشن کی بھیجے گا تو اس کے ساتھ ساتھ وہ چیف الیکشن کمیشن کو بھی بھیج سکتا ہے. سو پریزائڈنگ آفیسر جب بھیج دے گا چیف الیکشن کمیشن کو, چیف الیکشن کمیشن جو ہے اس پر اپنے تمام ممبران کو, جو 5 ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے, ان کا اجلاس بلائے گا, ان کی میٹنگ ہوگی, اس میں جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیسیجن دیں گے 30 دن کے اندر اندر. اگر وہ اس ریفرنس سے جو ڈکلیریشن ہے اس سے وہ ایگری کرتے ہیں تو وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے تمام ممبرز, اور پھر اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں 30 دن کے اندر اندر اپیل دائر کی جا سکتی ہے, اور سپریم کورٹ پابند ہوگا کہ وہ 90 دن کے اندر اندر فیصلہ کرے. سو یہ آرٹیکل 63A کے اندر جو ڈسکوالیفیکیشن آن دی بیسس آف ڈیفیکشن ہے اس کی گراؤنڈز لکھی گئی ہیں اور طریقہ کار لکھا گیا ہے.